اندر کھڑی ہیں اور ایک طرف امریکہ جو ہے وہ ان کو انڈیا کو وہ نبرداری کا جو ہے نا وہ پگڑی سونپنا چاہتا ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر، ایشیا کے اندر، اور اسی دن جو ہے وہ فائی صاحب کو امریکہ سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اگر تو آپ نے جس طرح قریش صاحب نے بھی کہا تھا کہ اگر یہ آئی ایس آئی ورسز سی آئی اے ہو تو کچھ اور بھی لوگ اٹھائے جا سکتے تھے یا وہاں پر کے کچھ اور لوگوں کو اٹھایا جا سکتا تھا، لیکن اس میں صرف یہ آئی ایس آئی اور سی آئی اے ورسز نہیں ہے، اس میں انڈیا بھی شامل ہے اور اس کو انڈیا نے کہا اٹ واز لانگ ڈیو، تو اس کو جو ہے نا وہ خوش کرنے کے لیے کیا گیا، اور ہم اس کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں اس لیے کہ کم از کم تحریک کو جو ہے وہ سارے کشمیری حلقے اس کی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن ایک کالر سے بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیراز خان صاحب جی مرزا جی، میں مرزا خان بول رہا ہوں۔ میں اکثر آپ کا پروگرام باقاعدگی سے دیکھتا ہوں اور آپ بہت اچھی طرح سے پروگرام پیش کرتے ہیں، بہت شکریہ جی۔ اب پاکستان میں وزیر اعظم تو بن گئے، لیکن اب یہ دیکھنا ہے پاکستان میں بھی بنے آزاد وزراء کی فوج ظفر بوجھ رکھتے ہیں یا 4-5 وزیروں سے کام چلاتے ہیں۔ جن کو نہیں رکھیں گے چھوڑ دیں گے، پارٹی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ جی ہمارے زمانے میں تو ضلع میرپور، مظفر آباد اور پنچ 3 اضلاع پر مشتمل ہوا کرتا تھا، اب 10 ہو گئے ہیں، تو اب بہت سارے اضلاع ہو گئے ہیں، تو اب ان کو اپنی کابینہ کتنی رکھتے ہیں، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ اب کیا کریں مرزا جی، جس کو وزیر نہیں رکھیں گے وہ بیچارہ آپ دیکھیں نا چھوڑ کر بیرسٹر صاحب کے کیمپ میں چلا جائے گا، راجہ فاروق حیدر صاحب کے کیمپ میں چلا جائے گا، ادھر ادھر انڈے بچے دینا شروع کر دے گا۔ یہی نا مسلم کانفرنس کی حکومتیں 4 وزراء ہوئے ہیں ان کے عہد میں، تو یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر میں وزراء بہت کم ہونے چاہیے، 4-5 سے کم چلانا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ مرزا جی، انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ لائن ہم کھول دیتے ہیں، اور اگر آپ ہمارے ناظرین کو آج موقع ہے کہ اگر وہ بھی اس خوشی کے موقع پر جہاں آج ہمارے چودھری عارف کیروی صاحب اور ان کے رفقا آزاد کشمیر کی جو نئی نویلی حکومت ہے اس پر مبارکباد جو ہے وہ وصول کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، تو ہم تو سوچ رہے تھے کہ تکبیر ٹی وی کے اسٹوڈیو میں بہت ساری مٹھائی کے انبار لگے ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ فرق ہوتا ہے، اگر وزیر اعظم بنتے بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب تو یہ تکبیر ٹی وی کا در و دیوار آج مٹھائی کے انبار لگے ہوتے۔ یہ فرق ہے آپ کے چودھری مجید صاحب کے جتنے میں اگر خوشی ہوتی ہے تو دل سے ہوتی ہے، مٹھائیوں سے نہیں ہوتی ہے۔ نہیں لیکن ہمیں اس دل کا سے اظہار خوشی بھی ہے، تو کرنا ہوتا ہے نا۔ اظہار ان کو جو اصلی محبت کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ کہاں سے بول رہے ہیں، لہٰذا ان کو پتہ ہے کہ ہم اندر سے بول رہے ہیں۔ آپ کو اپنے لیڈر پہ یقین ہی نہیں تھا کہ یہی بنے گا؟ نہیں میں کیوں نہیں لی گیا، میں تو پچھلے پروگرام نہیں سر جی 1 مہینہ ہو گیا پہلے جو میں نے پروگرام کیا تھا اس وقت میں نے کلیئر کیا تھا کہ چودھری عبد المجید وزیر اعظم بنیں گے۔ چلو آج میں نے تھوڑا طنز و مزاح سے بھی، جو رمضان سے پہلے یہ پروگرام ہے اس وجہ سے تھوڑا طنز و مزاح بھی جاری رہے گا۔ ایک کالر سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں سردار ذاکر بول رہا ہوں جی۔ جی ذاکر صاحب ماشاءاللہ۔ ہاں تو ابھی آپ کو ایک کشمیر کے حوالے سے ہندوستان میں مذاکرات ہو رہے ہیں، آپ نے پاکستان کے سابق وزیر خارجہ کا بھی بیان سنا جی، تو میں اس سلسلے میں آپ کے پینل کی خدمت میں یہ بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ریاست جموں کشمیر ہے اس کے 3 یونٹ ہیں۔ ایک یونٹ کے سربراہ ہے سید مہدی شاہ، دوسرے کے ہیں چودھری عبد المجید اور تیسرے کے ہیں عمر عبداللہ۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی جو ہے ان مذاکرات کے اندر شامل نہیں ہے۔ اچھا یہ متحدہ کشمیر کی بات کر کہ یہ جو ریاست کے اس تقسیم شدہ یونٹ کے یہ 3 ذمہ داران لوگ ہیں، یہ خود ہی بیٹھ کر مظفر آباد، سری نگر اور گلگت میں اپنا یہ مسئلہ حل کر دیں، نہ انہیں امریکہ کی طرف دیکھنے کی ضرورت پڑے گی، نہ پاکستان کی طرف دیکھنے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی ہندوستان کی طرف۔ تو میری ان پینل کے حضرات سے اور آپ سے یہ گزارش ہی ہوگی کہ خدارہ چودھری مجید تک، عمر عبداللہ تک اور سید مہدی شاہ تک یہ میرا پیغام پہنچا دیں کہ اللہ کے واسطے آپ اکٹھے ہو کر اس مسئلے کو خود حل کر دیں، یہ باقی لوگوں کی طرف اپنا دیں۔ اچھا ذاکر خان صاحب آپ خود انٹلیکچوئل ہیں۔ اچھا کال ڈراپ ہو گئی، ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں عبدالغفور بول رہا ہوں، جی برمنگھام سے۔ جی غفور بھائی۔ جی میرا
تعلق آزاد کشمیر ڈسٹرکٹ میرپور اور تنگدیو سے تعلق ہے جی جہاں کے چودھری عبد المجید ہے. میں ان کے حلقے سے تعلق رکھتا ہوں. جی جو آپ نے مٹھائیوں والی بات کی ہے, لوگ گھر گھر میں مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں. لیکن اسٹوڈیو تک نہیں پہنچی لیکن لوگ گھروں میں مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں. اور چودھری صاحب کی بہت بڑی خدمت ہے دیکھیں اپنے حلقے کی, تقریباً میرے خیال 40 سال سے. دیکھیں یہاں پر ناڑ سے تعلق رکھنے والے خواجہ شکیل صاحب ہیں, انہوں نے مجھے یاد کروایا کہ یہ کون سی پارٹی جیتی ہے. یہ پیپلز پارٹی کے بارے میں تم نے یہاں پہ چودھری عارف کیروی سے کیا تھا, تو یہاں پہ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے, تو آپ دیکھ لیں خود. جی 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 میرے خیال ہے شاید چودھری عارف صاحب بھول گئے ہیں, لیکن ہے کہ یہاں انگلینڈ میں اور محل یورپ میں اور اپنے آزاد کشمیر میں لوگ ہر گھر میں مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں. چودھری صاحب کی بہت بڑی خدمات ہے عوام کے لیے اور پیپل پارٹی کے لیے, اور آئی تھنک ہی ڈیزروڈ دس پوزیشن ایٹ لاسٹ. جناب غفور صاحب, آپ کل کی اوصاف دیکھنا, اس میں ہم نے مٹھائیاں بھی بانٹی ہیں اور بانگڑے بھی ڈالے ہیں. بہت شکریہ جی, انشاءاللہ تھینک یو ویری مچ, شکریہ بہت شکریہ غفور صاحب. اگر ایک اور کالر ہیں تو بات کر لیتے ہیں, نہیں تو پینل کے ساتھ بات کے پاس چلتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب؟ نور الامین. جی کہاں سے نور بھائی؟ میں بریڈ فورڈ سے. جی کیا کہیں گے بھائی جان؟ میں نے ذرا شیراز سے بات کرنی ہے اس پروگرام کے بارے میں. وہ کچھ علاقے پاکستان کے بارے میں جو کہہ رہے تھے نا کہ سردار عتیق سے بات ہوئی تھی اور کوئی ریٹ پٹیشن نہیں ہوئی. اچھا, آپ نور الامین صاحب مجھ ہی سے بات کر رہے ہیں, اس وقت آپ کی بات سنی جا رہی ہے, بریڈ فورڈ سے آپ بول رہے ہیں, کیا کہیے گا؟ میں اس وقت آن ایئر ہوں. جی بالکل آپ آن ایئر ہیں سر. جی 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 وہ شیراز صاحب آپ نے فرمایا کہ آپ نے سردار عتیق سے بات کی تھی جی علاقے پاکستان کے بارے میں کہ وہ کچھ کریں. یہاں پر دوسری آپ نے یہ بات کی کہ آزاد کشمیر جوڈیشری میں کسی قسم کی کوئی ریٹ پٹیشن نہیں ہوئی جی. اس بارے میں. تو میں تھوڑی سی ذرا یہ تشریح کر دوں جی کہ آزاد کشمیر کے کانسٹیٹیوشنل لا کے مطابق جو یہ انٹرم کانسٹیٹیوشن ایکٹ ہے, اس میں یہ جو علاقے پاکستان والی شک ہے جی, اس کے متعلق حکومت پاکستان کی پرائر اپروول کے بغیر کوئی ریٹ پٹیشن انٹرٹین نہیں ہو سکتی. اچھا, اور یہ میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں سیکشن 33 آف دی کانسٹیٹیوشن, جی جس میں واضح طور پر یہ درج ہے, اور یہ آزاد کشمیر کا کانسٹیٹیوشنل لا ہے کہ اس ایکٹ میں یہ جو سیکشن 56 ہے اور یہ جو جس میں علاقے پاکستان والی کنڈیشن بھی شامل ہوتی ہے, اس کے منافی یا اس کی ترمیم آزاد کشمیر کی جوڈیشری کو قطعاً کوئی پاورز نہیں ہے. میں ذاکر خان صاحب سے کہوں گا, انہوں نے ماسٹرز کر رکھا ہے کشمیر سٹڈیز میں, وہ واپس آ کر ہمیں اس بات کا بھی جواب دیں گے. لیکن ایکٹ 1974 کی پوری کاپی میرے پاس ہے اور میں آئندہ پروگرام میں اس کی کلیریفیکیشن ضرور کروں گا. بہت شکریہ نور الامین صاحب. چودھری عارف کیروی صاحب, بہرحال آپ کی گورنمنٹ سے توقع رکھنی چاہیے کہ جیسے تحسین بھائی نے کہا ہے کہ اس شک کو ختم کریں تاکہ ہر کراس کے لوگ جو ہیں, ہر طبقے سے, ہر جماعت سے, ہر نظریے کے لوگ الیکشن میں حصہ لے لیں. دیکھیں نا بات یہ ہے نا, بہت شکریہ امین صاحب نا کہ اس بارے میں کوئی ریٹ پٹیشن نہیں ہوئی ہے. بہت شکریہ امین صاحب, آپ کی بات مکمل ہو گئی. انشاءاللہ آپ بات ہوگی آپ سے. ابھی پینل سے میں بات کروں. جی عارف کیروی صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو آپ اس شک کے بارے میں بات کر رہے ہیں, یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کا خود کام ہے. جو گورنمنٹ کا کام کا ہے, جب آپ نے حکومت کے نمائندے منتخب کیے ہیں تو آپ پریشر تو ڈالتے ہیں کہ گورنمنٹ کون سی ہوتی ہے. پریشر تو ہم ڈالیں گے جب وہ برطانیہ چیف ایگزیکٹو بنایا آپ نے چودھری مجید کو, سب سے پہلے آپ نے نعرہ اسی میرے پروگرام میں اس کا لگایا ہے. آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے یار یہ بڑا ظالمانہ ایکٹ ہے, اس کے بارے میں آپ کی اب 34 35 36 MLA ہیں, مسلم کانفرنس آپ کے ساتھ ہے, MQM آپ کے ساتھ ہے. یار یہ سر میری بات سنیں, اگر وہ وزیر اعظم بنے تو وہ سب کچھ جانتے ہیں, وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں. لیکن آپ کو یاد دہانی تو کروانی پڑے گی. جی ابھی 2 دن گزرے ہیں بھائی, وقت آنے دے انشاءاللہ بہتر ہوگا.
میں اتنا آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. چلو یہ ہم ریمائنڈر ضرور. ایک کالر ہے ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب؟ جی توصیف بول رہا ہوں بیڈ فورڈ شہر سے. جی توصیف بھائی. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات کی بات کر رہے تھے کہ اینا ربانی گئی ہیں ادھر پاکستان کی وزیر خارجہ, بڑی کمپیٹنٹ لگتی ہے مجھے وزیر خارجہ. دیکھیں 34-35 سال کی عمر میں یہ پیپلز پارٹی کارنامے انجام دے سکتی ہے. اتنی اہم پوسٹ پر ملک کو کی وزیر خارجہ انہوں نے منتخب کی ہے. بڑا لک ہے. وہ گئی ہیں ادھر, لیکن ان کا یہ وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے کشمیری قیادت کو کانفیڈنس میں لیا ہے. وہ کشمیری قیادت ہمیشہ وہی قیادت کیوں ہوتی ہے جس کو پاکستان سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, جو پاکستان کے حق میں نعرہ لگا رہی ہوتی ہے؟ یہ جو انڈیا باقی کشمیری قیادت کو کیوں نہیں وہ کرتی کانفیڈنس میں؟ جو انڈیا وہاں سے موو کرنے دیتا ہے وہاں پر دلی تک سری نگر سے آتا ہے وہی آتے ہیں بھیا. اس طرف تو ویزا نہیں چاہیے ہوتا ہے. اچھا تو وہ جانے سے پہلے جو پاکستان میں کشمیری قیادت جو ادھر آتے ہیں وہ پاکستان والے بلاتے ہیں, انڈیا والے کی مرضی سے آتے ہیں. جو وہاں پر آتے ہیں وہ ان کی مرضی سے آتے ہیں, جو ان کو کلیئرنس دیتے ہیں وہ آتے ہیں. نہیں, وہ ان کو انہوں نے سب کو ہی بلاتے ہیں. پروگرام کرنا چاہیے جس میں وہ ان کو کانفیڈنس میں لیں یا کوئی کانفرنس بلائیں جن میں ساری کشمیری قیادت ہو. وہ تو ڈائریکٹ چلی گئی ہیں انڈیا اور انہوں نے کوئی کچھ کیا بھی نہیں ہے. وہ تو یعنی کشمیری تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوتے. میاں غلام رسول صاحب, جب بھٹو صاحب نے کشمیر کو صوبہ بنانے کا, آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کے لیے کہا تھا کہ کالر سے بھی بات کرتے ہیں کہ کشمیریوں تم دو پہاڑوں کے درمیان لٹک رہے ہو, اس وقت سب سے زیادہ جو مخالفت جس جماعت نے کی تھی وہ مسلم کانفرنس نے کی تھی. یہ کیا حقیقت ہے, کیا ہوا تھا؟ جو علاقے پاکستان کے اوپر ساری زندگی جس نے حکومت کی ہے. بھٹو صاحب بڑے زیرک لیڈر تھے جی, لیکن ان پر پریشر اتنا تھا جی, اگر وہ ان باتوں میں نہ جاتے تو شاید کشمیر کی پوزیشن کچھ اور ہوتی. مجھے تو بو آ رہی ہے کہ جو ابھی نون لیگ اور پیپل پارٹی نے وہاں جا کے دمال مستی کی ہے کشمیر میں, یہ شاید اسی کی طرف ہمیں لے کر جانا چاہتے ہیں. مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر ہم اور ادھر تم. اچھا, یہ بہت خطرے والی بات ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے وہاں پہ میڈیا نے کوئی سٹوری نہیں, پاکستان کے بارے میں ہمیشہ نیگیٹو سٹوریز چھاپتے ہیں جب بھی کوئی یہاں سے ڈیلیگیٹس جاتے ہیں. اس دفعہ ایسا کچھ نہیں ہوا, بڑا فرینڈلی ماحول. اور سردار عتیق کو نیچے لے جانے کی سازش جو ہوئی ہے وہ ممکن ہے اس کو اسی کا ایک شخص. مسلم کانفرنس جو ہے یہ دو باتوں پر یقین رکھتی ہے, جی, پلیبی سائٹ ہو اور کشمیر کا پاکستان سے علاقہ, جی, اور یہ شاید یہ ہو کہ وہ جو ایل او سی ہے جو پہلے سیز فائر لائن تھی وہ اب اس طرف ہم اور اس طرف تو, اور عتیق خان کا اگر منہ بند ہو جائے کہ اس کی مجاری نہیں ہے تو ممکن ہے پیپل پارٹی کے لیے بہت آسان ہو جائے. دیکھیں وہ تو اب ان کا بھیا معاملہ دوسرا ہو گیا ہے, لیکن ایک کالر سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور شہزاد صاحب میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی احمد خان صاحب بریڈ فورڈ سے شاید. جی کیا کہیں گے؟ جناب میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بڑا خوبصورت پروگرام پیش کر رہے ہیں. بھیا آج عارف کیروی صاحب کو دیا, ان کی پارٹی جیتی ہے. اچھا, میں جو 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام میں. جی حضور. پہلی بات تو یہ جو آپ کے مہمان ہیں انہوں نے سلیکشن کی بات کی. جی, جس وقت یہ خود کامیاب ہوتے ہیں اس وقت صحیح, اور جس وقت کوئی اور پارٹی آ جائے تو وہ اس کے لیے سلیکشن ہوتی ہے. جی, اور دوسرا جو ہمارا